اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 24 فروری 2024۔ وسعت حوصلہ ایک عظیم خلق ہے۔ عین جیم حافظ۔ 5 بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق وسعت حوصلہ ہے۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی۔ تمام اخلاق میں سے ایک خلق وسعت حوصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمدہ اور نیک وصف ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں بھی خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا ایک اہم خلق ہے۔ یہ خلق اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ سب سے پہلے وسعت حوصلہ کا خلق اپنانے والی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جو معلم اخلاق بن کر آئے۔ قرآن کریم نے وسعت حوصلہ اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے، اور آج کل یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو بنیادی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بنیادی اخلاق کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کی زندگی مشکل سے ہرگز خالی نہیں ہے۔ یہاں زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ جن کا حوصلہ زیادہ ہے ان کے سامنے درپیش مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس کم حوصلہ والے لوگ اکثر مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں۔ نتیجتاً ان کی مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات حوصلہ کی کمی کی وجہ سے ان کی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ خلق باقی تمام اخلاق کو بجا لانے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ لفظ صبر، عزم، ہمت اور بہادری جیسے خلق کا حامل ہے، اور دکھ، تکلیف، مصیبت، مشکل اور اسی طرح اپنے اوپر غصے کی حالت میں قابو پانا اور تحمل، عفو سے کام لینا ہی دراصل وسعت حوصلہ ہے۔ وسعت حوصلہ وہ خلق ہے جو انسان کو معاشرے میں بہترین بناتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں اور سربلندیاں حاصل کرتا ہے۔ اس خلق کو اپنانے سے دشمن کم اور دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے اندر یہ خلق رکھتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک کہلاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے ہی وسعت حوصلہ کے خلق کو اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور کتنی عمدہ فضیلت ہمیں بتائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وسعت حوصلہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، کتنی ہی سختیاں اور تلخیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت حوصلہ سے کام لیتے تھے اور غصے پر قابو پاتے تھے، اور اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیتے تھے۔ برائی کے مقابلے میں بھی نیکی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اونٹ سے گرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی، وہ سفر طائف کی تکالیف اور زہر کھلا کر مارنے کی کوشش کرنے والی یہودیہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دکھ اور تکلیفیں پہنچانے والے کم و بیش، یہ سب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت حوصلہ سے کام لیتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت حوصلہ کے بہترین مظہر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کا انتقام نہیں لیا۔ مسلم کتاب الفضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، مجھے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ بخاری کتاب اللباس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ جب اس شخص نے بہت کچھ کہہ لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گالی دے رہا تھا اور تم خاموش تھے۔ خدا کا ایک فرشتہ تمہاری طرح سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کو جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ مشکات المصابیح کتاب الآداب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خلق وسعت حوصلہ تھا۔ آپ علیہ السلام وسعت حوصلہ کے ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے مخالف گالیاں دیتے اور گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے تھے۔ جب پڑھتے تھے تو گالیوں کا تومار ہوتا تھا۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی جو کسی دوسرے کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہوں۔ الغرض ہر موقع پر انتہائی وسعت حوصلہ کا نمونہ دکھایا۔ بعض دفعہ مرزا نظام الدین کی طرف سے کوئی رذیل آدمی اس بات پر مقرر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دے، چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ساری رات وہ شخص گالیاں نکالتا رہتا تھا۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دادی صاحبہ کو کہتے کہ آپ اس کو کھانے کے لیے کچھ دو، یہ ساری رات گالیاں نکال کے تھک گیا ہوگا، اس کا گلا خشک ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتی کہ میں حضرت صاحب کو کہتی کہ ایسے کم بخت کو کچھ نہیں دینا چاہیے، تو آپ علیہ السلام فرماتے، ہم اگر کوئی بدی کریں گے تو خدا دیکھتا ہے اور ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سیرت المہدی جلد دوم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی وسعت حوصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں، 5 بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق وسعت حوصلہ ہے۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اگر تمہیں کسی نے تھوڑی سی کوئی بات کہی ہے یا تمہارا کچھ نقصان ہو گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ اور حوصلے کی یہ تعلیم بھی زبان سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے عمل سے دی جاتی ہے۔ بعض بچوں سے نقصان ہو جاتے ہیں، گھر کا کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، سیاہی کی کوئی دوات گر گئی، کھانا کھاتے ہوئے پانی کا گلاس الٹ گیا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض ماں باپ برافروختہ ہو کر بچوں کے اوپر برس پڑتے ہیں، ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، چپیڑے مارتے ہیں اور کئی طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جن قوموں میں یا جن ملکوں میں ابھی تک ان کا ایک طبقہ یہ توفیق رکھتا ہے کہ وہ نوکر رکھے، وہاں نوکروں کے ساتھ تو اس سے بھی بہت بڑھ کر بدسلوکیاں ہوتی ہیں۔ تو جن جگہوں میں جہاں نوکروں سے بدسلوکیاں ہو رہی ہوں، ان گھروں میں جہاں بچوں سے بدسلوکیاں ہو رہی ہوں، وہاں آئندہ قوم میں بڑا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ خطبہ جمعہ 24 نومبر 1989۔ آج عصر حاضر میں ہماری زندگیوں میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ راحت، سکون اور وسعت حوصلہ کیوں اٹھ چکا ہے؟ لڑائی جھگڑوں نے کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں وسعت حوصلہ نہیں ہے۔ وسعت حوصلہ آج معاشرے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں وسعت حوصلہ
نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سی غلطی سرزد ہو جائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ خاوند بیوی کے جھگڑے، ہمسایوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرا فوراً غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ دوسرا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اس قسم کے حالات میں ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بگڑتے ہوئے معاشرے سے بچانے کے لیے وسعت حوصلہ کو اپنانے والے ہوں، تاکہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ آج ہم دوسروں سے وسعت حوصلہ کی توقع رکھتے ہیں، جب اس ضمن میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو وسعت حوصلہ کا نمونہ دکھانا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آج ہی ہم وسعت حوصلہ کو اختیار کر لیں تو یقین جانیے ہماری زندگیوں میں راحت اور سکون کے ذریعے دوبارہ ہمارے معاشی و سیاسی حالات بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس خلق کو اپنا کر انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے اور پہلے سے زیادہ عزت قائم کر سکتا ہے۔ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اس خلق کو اپنا شعار بنائیں گے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی ان اخلاق سے آراستہ کریں گے۔ یہ وہ بنیادی خلق ہے جس کی طرف انسان کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔